یہ آکاشوانی کا سری نگر اسٹیشن ہے۔ اردو خبروں کے ساتھ میں محمود احمد۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اس بات پر زور دیا کہ خطۂ جنوب کے خدشات کو 21ویں صدی میں اولین ترجیح دی جانی چاہیے۔ کل G20 لیڈروں کی ورچوئل سربراہ کانفرنس میں اپنے افتتاحی خطاب میں وزیر اعظم نے کہا کہ G20 کو بھارت کی صدارت میں پیپلز 20 کی شناخت حاصل ہوئی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ بھارت کے لیے یہ بات قابل فخر ہے کہ افریقہ کو اس کی صدارت کے دوران آواز اٹھانے کا موقع ملا۔ ورچوئل سربراہ کانفرنس میں نئی دلی سربراہ کانفرنس کے کلیدی منتخب ماحصل اور قابل عمل نکات کو آگے لے جائے جانے کے ساتھ ساتھ اس کے بعد ہونے والی پیش رفت کا جائزہ لیا جائے گا۔ بھارت کے پاس G20 کی صدارت اس مہینے کی 30 تاریخ تک رہے گی۔ 2024 میں برازیل کی G20 صدارت کے دوران G20 ٹروئکا میں بھارت، برازیل اور جنوبی افریقہ شامل ہوں گے۔ راجوری ضلع میں دھرمسال کے باجی مل علاقے میں حفاظتی عملے اور ملیٹنٹوں کے درمیان جاری تصادم میں 2 فوجی کیپٹن سمیت 4 فوجی اہلکار شہید ہوئے ہیں، جبکہ 2 دیگر فوجی اہلکاروں کے زخمی ہونے کی بھی اطلاع ہے۔ سرکاری ذرائع کے مطابق علاقے میں گولیوں کا تبادلہ جاری ہے اور وہاں پھنسے ملیٹنٹوں کو مار گرانے کے لیے مزید فوجیوں کو تعینات کیا گیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق اس تصادم میں 1 میجر اور 1 جواں زخمی ہوا ہے، جنہیں علاج معالجے کے لیے ادھمپور کے آرمی کمانڈ اسپتال میں بھرتی کرایا گیا ہے۔ فوج کے وائٹ نائٹ کور نے سوشل میڈیا پر جانکاری دی ہے کہ ایک مصدقہ اطلاع ملنے کے بعد گلاب گڑھ جنگلات کے کالا کوٹ علاقے میں اتوار کو آپریشن شروع کیا گیا تھا، جس کے بعد کل یہ تصادم شروع ہوا۔ UT انتظامیہ کی طرف سے وضع کی گئی نئی صنعتی پالیسی کے تحت سال 2022-23 کے دوران مختلف صنعت کاروں کی طرف سے 2153 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کی گئی، جس کی بدولت 11,000 سے زائد لوگوں کو روزگار حاصل ہوا۔ یہ جانکاری کل جموں میں چیف سیکرٹری ڈاکٹر ارون کمار مہتا کی صدارت میں منعقدہ صنعت و حرفت محکمے کی ایک جائزہ میٹنگ کے دوران دی گئی۔ انہوں نے اس موقع پر متعلقہ افسروں پر زور دیا کہ وہ رواں مالی سال کے آخر تک 4,000 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کے ہدف کو حاصل کرنے کے لیے کوششیں تیز کریں۔ انہوں نے کہا کہ اس تعلق سے حصولیابیوں کو سوشل اور دیگر میڈیا کے ذریعے سے مشتہر کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ عوام کو سرمایہ کاری کے بڑے منصوبوں سے روشناس کرایا جانا چاہیے۔ کمشنر سیکرٹری صنعت و حرفت وکرم جیت سنگھ نے محکمے کی حصولیابیوں کا میٹنگ کے دوران تفصیلی خاکہ پیش کیا۔ ڈویژنل کمشنر کشمیر وجے کمار بلوری نے کل حبک شالیمار اور نشات میں سری نگر سمارٹ سٹی لمیٹڈ اور R&B محکمے کے ترقیاتی کاموں کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ کاموں کے معائنے کے دوران انہوں نے عمل آوری ایجنسیوں پر زور دیا کہ وہ یہ پروجیکٹ جلد از جلد مکمل کریں اور وہاں سڑکوں کی میگڈمائزیشن یقینی بنائیں تاکہ انہیں عوام کے لیے کھولا جا سکے۔ انہوں نے نشات ستھوں میں جاری کام کا بھی معائنہ کیا اور اسے حتمی شکل دینے کی بھی ہدایات دیں۔ مختلف ضلعوں میں کل بلاک دیوسوں کا انعقاد کیا گیا، جس دوران ضلع ترقیاتی کمشنروں اور متعلقہ افسروں نے لوگوں کے مسائل کے بارے میں جانکاری حاصل کی۔ اس دوران وہاں لوگوں نے سڑک، پانی، بجلی، طبی نگہداشت، دیہی ترقی اور دیگر شعبوں کے مسائل حکام کی نوٹس میں لائے۔ ترقیاتی کمشنروں نے لوگوں کو یقین دلایا کہ اجاگر کیے گئے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے گا۔ انہوں نے لوگوں سے اپیل کی کہ وہ آگے آ کر حکومت کی فلاحی اسکیموں سے بھرپور استفادہ کریں۔ سری نگر جموں قومی شاہراہ پر 24 اور 25 نومبر کی رات کے دوران 4 گھنٹے تک ٹریفک کی نقل و حمل متاثر رہے گی۔ ہمارے نمائندے نے ٹریفک حکام کے حوالے سے خبر دی ہے کہ تعمیری و تجدیدی کام کو عملانے کے لیے ناشری اور نویوگ ٹنل کے درمیان ان دونوں دنوں رات 12 بجے سے صبح 4 بجے تک ٹریفک کی آواجائی بند رہے گی۔ عام لوگوں سے کہا گیا ہے کہ وہ اس دوران ناشری اور نویوگ ٹنل کے درمیان سفر نہ کریں۔
जम्मू कश्मीर हज कमेटी की चेयरपर्सन सफीना बेग ने कल जम्मू कश्मीर हज कमेटी के 17वीं इजलास की हज हाउस बेमना श्रीनगर में सदारत की। चेयरपर्सन ने इजलास में जम्मू कश्मीर हज कमेटी की 16वीं मीटिंग में लिए गए फैसलों का मुकम्मल जायजा लिया। इस मौके पर हज 2023 के दौरान हाजियों को दरपेश मसाइल, खादिमुल हुज्जाज के किरदार और इस्लाह के दायराकार पर तफसीली बातचीत हुई। चेयरपर्सन ने इजलास के शिरकत से हज 2024 को बेहतर बनाने के लिए उठाए जाने वाले इक़दामात के हवाले से तजावीज भी तलब की। और अब दर्जे हरारत श्रीनगर में रात का कम से कम दर्जे हरारत -0.8 डिग्री सेल्सियस, जबकि जम्मू में रात का कम से कम दर्जे हरारत 11.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।